مسلم شریف کی حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ سب سے پہلا تیر جو مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف چلایا گیا، سب سے پہلا تیر، اس چلانے والی ذات کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ والی شان صدیق اکبر کی بھی نہیں ہے، یہ والی شان حضرت عمر کی بھی نہیں ہے، عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کسی کی نہیں ہے۔ رما بسہم فی سبیل اللہ، آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں واللہ انی لاول رجل من العرب، عرب میں پہلا بندہ تھا جس نے سب سے پہلا تیر کافروں کے خلاف چلایا، اور یہ والی فضیلت خلفائے راشدین کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو کیا سعد کو افضل کہہ دیں گے خلفائے راشدین سے؟ نہیں کہیں گے۔ یہ صرف ایک فضیلت ہے، افضلیت نہیں ہے۔ افضلیت اور فضیلت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک اور مثال دے دیتے ہیں، جس صحابی کو میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا ہو کہ اے فلاں تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تو پھر ان کو کہہ دیں یہ سب سے افضل ہے؟ نہیں کہیں گے، کہیں گے کہ خاص صرف اس ڈپارٹمنٹ میں ان کی یہ خوبی ہے۔ مثلا حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت زبیر بن العوام، ان دو صحابہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کب فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ غزوہ احد کے دن۔ آقا علیہ السلام ان کو ترغیب دلا رہے تھے کہ اے سعد ان کافروں کو تیر مارو، نیزے مارو، ارمی فدا کا بھی و امی، اے سعد ان پر تیر اندازی کرو، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت زبیر بن العوام غزوہ احزاب کے دن، ان کے بارے میں رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا کا ابی و امی، اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ کافروں سے لڑ رہے تھے، تو کیا کوئی جرأت کرے گا حضرت سعد بن ابی وقاص کو اور حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو خلفائے راشدین سے افضل کہہ دے؟ کیونکہ ان صحابہ کو ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا تم پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو نہیں فرمایا، حضرت عمر کو نہیں فرمایا، عثمان کو نہیں فرمایا، مولا علی کو نہیں فرمایا، تو کیا افضل کہہ دیں گے؟ یہ لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا، بڑے الرٹ ہو جائیں، جاگ جائیں، بالکل الرٹ ہو جائیں۔ ظاہری حلیے پہ بھی نہیں جانا، ظاہری حلیہ بڑا لگتا ہے کوئی، نو، شریعت سب سے سپریم ہے، سب سے اونچا قد شریعت کا ہے، باقی سارے قد شریعت سے نیچے ہیں۔ اسی طرح جلدی جلدی بتاتا ہوں، ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا زبیر ہی، ان کو آقا علیہ السلام نے ایک ٹائٹل دیا حواری، حواری، یہ خاص دوست، خاص ساتھی کو بولتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے بخاری کے اندر، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان لکل نبی حواریہ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوئے، وحواری الزبیر، اور میرے حواری حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ حواری کا ٹائٹل آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو بھی نہیں دیا، حضرت عمر، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو نہیں دیا۔ تو کیا یہ حضرت زبیر ان سے افضل ہو جائے گے؟ نہیں۔ جس طرح یہ افضل نہیں ہوئے، اسی طرح مولا علی کے خاص فضائل، جزوی فضائل کی بنیاد پہ مولا علی بھی صدیق اکبر سے افضل نہیں ہیں۔ مولا علی ان جزوی فضائل کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہیں۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس کو سمجھنے کی حاجت ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب یہ بتائیے جس ذات نے جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہو، حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ صحابہ میں سے، تو ان کا تو رتبہ صدیق اکبر سے بھی اونچا ہونا چاہیے۔ اونچا نہیں ہے، وہ خاص ایک فضیلت خاص ڈپارٹمنٹ میں ہے بس۔ اس ذات کا نام بھی سن لیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جھومیں، ان کو یاد کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ، انہو رآ جبریل علیہ السلام مرتین، انہوں نے جبریل امین علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ ودعا لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، آقا علیہ السلام نے ان کے لیے 2 مرتبہ دعا فرمائی۔ یہ اعزاز
جو عبداللہ ابن عباس کے پاس ہے خلفائے راشدین کے پاس بھی نہیں ہے، پر یہ افضل نہیں ہو سکتے خلفائے راشدین سے، رتبے میں ان سے نہیں بڑھ سکتے، کیوں؟ یہ خاص ڈپارٹمنٹ ہے، خاص شعبہ ہے، ان کے اندر رب نے ان کو شان دی ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، طویل حدیث ہے، میں خلاصہ کرتا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث ہے، یعنی پورے حوالے میں نے حدیثوں کے سارے نمبروں کے ساتھ، باب کے ساتھ، کون سا چیپٹر ہے، کون سی کون سی باب ہے، ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ سنن ترمذی کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما دونوں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر تشریف لانا چاہتے تھے اندر، تو حضرت اسامہ باہر تھے، تو کہا اسامہ آپ جا کے ہمارے لیے اجازت لے لیں، نبی پاک علیہ السلام سے ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جب اندر آئے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جئناک نسألک ای اہلک احب الیک، ہم آپ کے پاس آئے تھے، آپ بتائیے آپ کے اہل میں سے آپ کو سب سے پیارا کون لگتا ہے، سب سے پیارا کون ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بنت محمد، میری شہزادی مجھے سب سے پیاری ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بارگاہ میں آئے کہ ہم آپ سے پوچھیں آپ کو آپ کے اہل میں کون اچھا لگتا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسامہ بن زید، اسامہ بن زید۔ پھر عرض کیا ثم من؟ قال ثم علی بن ابی طالب، فرمایا پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں پر دیکھیے فاطمہ رضی اللہ عنہ، اسامہ ثم علی، تو کیا اسامہ مولا علی سے افضل ہو گئے؟ نہ، مولا علی کی اپنی شان ہے، مولا علی چوتھے خلیفہ ہے، حضرت اسامہ کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہو سکتے۔ صرف اس حدیث میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص شان بیان ہوئی ہے، ان کی افضلیت بیان نہیں ہوئی۔ اور سنیے، یہاں آسمان کے نیچے، جو آسمان کے نیچے سب سے سچا، حدیث سنیے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کو سب سے سچا کہا گیا، حدیث ہے اصدق من ابی ذر، ابو ذر غفاری سے زیادہ آسمان کے نیچے کوئی زیادہ سچا نہیں ہے۔ حالانکہ صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہیں، سچے سب سے، لیکن اس حدیث میں خاص اصدق کے الفاظ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوئے۔ ایک جزوی فضیلت ہے، خاص ڈپارٹمنٹ کے اندر ان کو مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ یہ کبھی بھی حضرت ابو ذر غفاری صدیق اکبر سے افضل نہیں ہیں، ان سے مقام اونچا نہیں ہے، رتبہ اونچا نہیں ہے، بلند نہیں ہے، لیکن یہاں صرف خاص ان کا ایک وصف بیان کیا، وہ سچے کتنے ہیں، لیکن اس کو اس انداز سے حدیث میں بتایا گیا کہ آسمان، زیر آسمان سب سے زیادہ راست کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ خاص فضیلت ہے۔ اسی طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری، ایک حدیث ہے، بہت سے صحابہ کی الگ الگ شانیں بتائیں، ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث ہے وَأَقْرَأُهُمْ ابی بن کعب، اور صحابہ میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی ابی ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح پڑھانے کے لیے اپنے دور خلافت کے اندر مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا کہ آپ تراویح کی جماعت آپ کروائیں گے، تو کیا حضرت ابی صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم سے بڑھ گئے؟ نو، یہ صرف ایک خاص شعبے کے اندر رب کائنات جل جلالہ ان کو شان اور ان کو عظمت عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ترمذی کی حدیث وَأَفْرَادُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، میراث کا علم میراث ہوتا ہے نا، وراثت والا، وراثت کے مسائل سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید ہیں، لیکن خلفائے راشدین سے افضل نہیں ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام مسائل جاننے والے سب سے اونچے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ترمذی کی حدیث وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ معاذ بن جبل، فرمایا معاذ بن جبل حلال و حرام کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے، لیکن خلفائے راشدین سے افضل نہیں۔ اس امت کے امین، امین الامہ، آقا علیہ السلام فرماتے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن جراح، فرمایا ہر امت کا امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور ایک صحابی ہیں
روایت کرتے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات پر عرش الہی بھی ہل گیا، عرش الہی ہل گیا۔ کن کی وفات پر؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر۔ اسی طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ ہیں جن کے لیے رب نے سلام بھیجا ہے، رب نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا یہ خدیجہ ہیں، آپ کے پاس یہ کوئی برتن لائیں، اس میں کھانا ہے، پینا ہے، مشروبات وغیرہ ہیں، ساری بات عرض کی۔ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، آقا جب یہ خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں نا، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ، آپ ان کو سلام کہیے گا۔ کن کی طرف سے؟ مِن رَبِّهَا، ان کے رب نے سلام بھیجا ہے۔ تو کیا حضرت خدیجہ، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان مولا علی سے افضل ہوگی؟ نو، یہ صرف ان کی خاص شان ہے۔ یہ صرف چند باتیں بیان کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اتنی حسین آواز والے تھے، اتنی سریلی آواز ان کی تھی کہ ان کے بارے میں بیان کیا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، آل داود کی خوبصورت آواز میں سے جن کو حصہ ملا ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بڑی پیاری تھی نا، پرندے سن کے باہر آ جایا کرتے تھے، آواز قرآن، وہ جو کلام فرماتے تھے وہ کلام سنا کرتے تھے، پرندے باہر آتے تھے۔ ان کی خوبصورت آواز میں سے جس ذات کو حصہ ملا صحابہ میں سے وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، لیکن یہ خلفائے راشدین سے افضل نہیں۔ اسی طرح دیگر اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل اور مناقب ہیں۔ یہ صرف چند صحابہ کرام علیہم رضوان کے نمونتاً نام لیے حدیثوں کی روشنی میں، بخاری، مسلم، ترمذی، دیگر کتابوں میں۔ جس طرح یہ صحابہ جو خلفائے راشدین کے بعد کے ہیں، ان کو جو خاص شانیں ملی، یہ صحابہ خاص شانیں رکھتے ہیں پر خلفائے راشدین سے افضل نہیں ہیں۔ صدیق اکبر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے افضل نہیں۔ اسی طرح مولا علی رضی اللہ عنہ کی بڑی شانیں، بڑے مناقب، ہماری ساری زندگیاں مولا کائنات حیدر کرار کی شانیں بیان کرنے میں گزر جائیں، حق یہ ہے کہ ہم ان کی شان نہیں بتا سکتے۔ وہ ان کے جزوی فضائل ہیں، لیکن جزوی فضائل کی بنیاد پہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل نہیں ہیں۔ افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور چوتھا نمبر ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ میں امید کرتا ہوں جو میں ایک پوائنٹ یہاں بتانا چاہ رہا ہوں بڑی مضبوطی سے آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ فضیلت اور چیز ہے، افضلیت اور چیز ہے۔ فضیلت کہتے ہیں خاص خاص شانیں، خاص خاص ڈپارٹمنٹس میں، شعبوں میں۔ افضلیت کا مطلب ہے جو نبیوں رسولوں کے بعد کل کائنات میں سب سے اونچا رتبہ علی الاطلاق، بغیر کوئی کنڈیشن بتائے جی اس شعبے میں یہ تو اس میں یہ۔ ہمارا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں، ہم شعبے نہیں گنواتے۔ جب پوچھا جائے نبیوں رسولوں کے بعد کون، تو جواب ایک ہی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بس آپ بھی بتائیے کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ۔ یہ نہیں کہنا جی صدیق اکبر خلافت تو بڑی سیاست بڑی اچھی آتی تھی، سیاست میں تو حضرت صدیق ہیں، ولایت میں مولا علی ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ پوائنٹ سمجھیے گا، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ او بھائی سیاست کدھر لے آئے ہو؟ صدیق اکبر علی الاطلاق نبیوں رسولوں کے بعد افضل، یہ تقسیم کہیں ہماری اہل سنت کی کتاب میں نہیں ہے۔ اچھا اگر تم سیاست کی بنیاد پہ ان کو افضل کہہ رہے ہو صرف ایک شعبے میں، تو ذرا جواب تو دو۔ خلفائے راشدین کے بعد جو بقیہ 6 عشرہ مبشرہ ہیں وہ تو اسلام کے خلیفہ ہی نہیں ہوئے، تو پھر ان کا 5واں نمبر کیوں بناتے ہو فضیلت میں؟ بقیہ عشرہ مبشرہ حضرت علی کے بعد افضل ہیں، وہ تو خلیفہ نہیں تھے، وہاں تو سیاست کوئی تھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بنیاد سیاست ہے ہی نہیں، بنیاد ہے جس کا رتبہ رب کی بارگاہ میں سب سے اونچا تھا، ان کو خلافت پہلے نمبر کی ملی۔ جن کا رتبہ ان کے بعد تھا ان کو دوسرے نمبر کی ملی، جن کا رتبہ ان کے بعد تھا ان کو تیسرے نمبر کی ملی، اور جن کا رتبہ ان کے بعد کا تھا ان کو خلافت چوتھے نمبر کی ملی۔ خلافت بنیاد نہیں ہے، بنیاد ہے جو رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی ذات تھی، ان کو رب کائنات جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کا پہلا خلیفہ بنایا۔